ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی آپریشن شاہزیب مشتاق صاحب، جو کہ اس تمام کیس کے اندر ایک نیا موڑ لے کر آئے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نیا موڑ ہے کیا. السلام علیکم سر. جی السلام. سر ایک ایف آئی آر جو ہو گئی ہے، ایف آئی آر کے اوپر آپ خود ہی ایک نیا موڑ لے کر آئے ہیں، تو اتنی پین لیتی ہے پنجاب پولیس ایف آئی آر کے بعد بھی اتنی؟ اصل میں یہ جو پریزنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، میڈم سی ایم کی ڈائریکشن، آئی جی صاحب کی اس میں ویژن، دونوں کمبائن کر کے ہم جو عورتوں کے ساتھ جو خصوصی طور پر جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کو بہت سیریس لیتے ہیں. اس میں ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بھی بنایا ہے، سی ایم مانیٹرنگ سیل بھی ہیں، مزید چیزیں بھی موجود ہیں. تو یہ وقوع ہی کچھ اس طرح سے تھا کہ جس سے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون ہے جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ اس میں ان کے ساتھ کو اللہ معاف کرے بہت زیادہ لوگوں نے کی ہے اور نازیبہ حرکات کی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سینئر لیول پہ کافی زیادہ اس کو سیریس امپورٹنس دی گئی. جب اس میں امپورٹنس دی گئی تو اس میں کچھ 2-3 اینگلز سامنے آئے. پہلے اس کا اینگل یہ سامنے آیا کہ جس ٹائم آف انسیڈنٹ پہ، جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ایگزیکٹ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے 10:50 کے قریب نبی پورہ روڈ پر، اور یہاں سے لے کر ہاسپٹل تک کا بھی سفر کیمرہ سے کور ہو جاتا ہے. کیمرہ سے کور ہو جاتا ہے، کیمرہ ہاسپٹل کے اندر کی بھی ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور میڈیکل بھی موجود ہیں، تو میڈیکل کے انالیسس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی ہے، یہ میڈیکل انیشل میڈیکل میں یہ لکھا آتا ہے کہ ہیڈ انجری ڈیو ٹو RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. اچھا، پھر جب مزید اس کو چیک کیا جاتا ہے تو وہاں موقع پر اس کا ہسبینڈ، جو کہ جس پہ الزام ہے کہ وہ یہ تمام پرابلم کریٹ کر رہا ہے، ہسبینڈ عثمان، اور جو بچہ ہے جو کہ اس کا پرائمری وٹنس بنا ہوا ہے، وہ دونوں ادھر موجود ہیں. اس بچے کے ہاتھ میں اپنی بہن، 6-7 مہینے کی بہن ہے وہ، جو اس کو ظاہر ہے اس کی ماں مضروب ہے، وہ اس کو لے کر موو کر رہا ہے. اس کا والد اپنی بیوی کو جو ہے وہ انجرڈ ہونے کے بعد میڈیکل ہیلپ دلانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ہاسپٹل میں موجود ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ یہ چلتا رہتا ہے. اب یہ وقوع ہے 28/9 کا. 28/9 سے لے کر 7 تاریخ تک درمیان میں کوئی اپلیکیشن نہیں آتی، خاموشی چلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہی نہیں تھا، وہ اکثر ایسی چیز ہی نہیں تھی. جب 7 تاریخ کو انسیڈنٹ آتا ہے تو کیونکہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں، تو ہم نے پہلے اس میں ایف آئی آر دی، پھر انویسٹیگیشن کرنا شروع کیا گیا. اگلے ہی دن ایف آئی آر کے اگلے ہی دن، جو کہ اٹیمپٹڈ مرڈر کی ایف آئی آر ہے، 324 کی ایف آئی آر ہے، گینگ کا جو ہے وہ اس میں 15 کی کال بھی ہوتی ہے اور کلیم بھی ہوتا ہے. جب یہ کلیم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو تو ہر لیول پر بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. تو اس پہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، ویڈیو موجود ہے، میڈیکل موجود ہے، رستہ فوٹیج موجود ہے پورے اس دن 28 تاریخ کو، اور کوئی خاتون انجرڈ ہو کر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے نہیں آتی سوائے میڈم جنت بی بی کے. سوائے میڈم جنت بی بی کے کوئی خاتون روڈ ایکسیڈنٹ سے انجرڈ ہو کے نہیں آتی. واحد یہی خاتون ہے جو اس دن وہاں پہنچتی ہیں. اتنا سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد بھی اگر اس میں کوئی مخالف رائے ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا، تو اب اس کا آگے کیا، کس طرح کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا، یا کیا آگے لاہ عمل ہوگا؟ اچھا، کیونکہ اب یہ بائک خود ہی اسپیڈ بریکر میں مینج ہو کر گری ہے، ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے، یہ ان بیلنس ہونے کی وجہ سے، اور وہ روڈ اسپیڈ بریکر سے تیزی سے جانے کی وجہ سے گرے ہیں. تو ایکچولی کرائم تو کوئی ہوا ہی نہیں، جو انیشل ہمارا اسیسمنٹ ہے ٹیکنیکل بنیاد پر، کیونکہ ویڈیو موجود ہے، آگے میڈیکل موجود ہے، آگے اس ہاسپٹل کی ویڈیو موجود ہے. تو یہ ایکسیڈنٹ اور اتفاقیہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو ان کے ہسبینڈ کی بائک چلاتے ہوئے ہو گیا ہے. اس میں تو کوئی تھرڈ پارٹی انوالوڈ ہی نہیں. تو انیشل ابھی تو ہماری یہاں تک پہنچی ہے تفتیش. ظاہر ہے اس میں اگر کوئی اور اپلیکیشن بھی ہے تو ہم پروسیس ضرور کریں گے، لیکن فی الحال ہمارے پاس ٹیکنیکل اور میڈیکل ایویڈنس کی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. اچھا، سب سے زیادہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ اس بچے کے بیان پر کی جا رہی ہے. تو یہ کیا جا رہا ہے کہ بچہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بالکل. دوسرا یہ کیا جا رہا ہے کہ بچے کا چہرہ، جن لوگوں نے انٹرویوز کیے ہیں تو بچے کا چہرہ بلر نہیں کیا. پہلا تو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی لیگل نوٹس ہو سکتا ہے یا لیگل کوئی اس طرح؟ اچھا، بالکل اخلاقی طور پر بھی اور یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے. جوونائل جسٹس ایکٹ میں
جن بچوں کو ایون جن پہ الزام ہو کہ یہ کرمنل ہیں ان کا بھی شکل دکھانا الاؤڈ نہیں ہے. تو اتنی جو ہے حساس بات کو بچے کے اس کو شکل بلر کرنی چاہیے. یہ بالکل اس میں میرا خیال ہے کہ پریس کے جو نمائندے ہیں وہ زیادہ اچھی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو قانونی ادارے, لیکن قانونی اخلاقی جرنلزم کے بنیادی اصولوں کے بھی خلاف ہے یہ پہلی چیز. دوسری چیز اس میں یہ کہ بچہ جھوٹ تب نہ بولے جب وہ اس دن اس طرح کا کلیم ہو. جب کلیم اور ایف آئی آر کے درمیان 9-10 دن کا فاصلہ ہے تو بچہ تو ہر وہ چیز بولنے کے لیے تیار ہو جائے گا جو اس کے گارڈینز, اس کے کیئر ٹیکر کہیں گے, اور اس طرح کا پہلا وقوع بالکل نہیں ہے. لا انفورسمنٹ, جوڈیشری اور کرمنل جسٹس سسٹم سے وابستہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آرام سے وٹنس ٹرین ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم فوقیت دیتے ہیں ٹیکنیکل اور میڈیکل ایویڈنس کو جو ہمارے پاس دونوں موجود ہیں. اچھا, اب کیونکہ فی الوقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جنت بی بی نے یہ جعلی ایف آئی آر کروائی, اگر یہ ثابت بھی ہو جاتی ہے, عدالت میں بھی ثابت ہو جاتی ہے, تو پھر جنت بی بی کے اوپر کس قسم کے جو ہیں دفعات لگ سکتی ہیں یا کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس میں اگر تو یہ ہوتا کا پرچہ تو اس پہ اے آر اے اینڈ ایکٹ کے تحت ان پہ الٹا پرچہ ہو سکتا تھا. یہ اس میں ایک قانونی رستہ ہے. دوسرا, اس میں جو ایف آئی آر غلط کراتے ہیں, جو لا انفورسمنٹ کا, جوڈیشری کا ٹائم ضائع کرتے ہیں, غلط اپلیکیشن دے کے, جھوٹی ہے اس پہ 182 کا تعارق ہوتا ہے جس پہ مجسٹریٹ صاحب فائن بھی کرتے ہیں, ان کا ریکارڈ بھی میں آ جاتا ہے کہ یہ تاکہ آئندہ سے اس نظر سے دیکھا جائے ان کو. چلیں شاہزیب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. جی ناظرین, بالکل یہ میرے خیال میں ایک کیس, میرے خیال میں ایک مثال بھی بنے گا پنجاب کے اندر کہ پولیس نے جو ایک ایف آئی آر کی ہے اس کے اوپر دوبارہ کام کر رہی ہے, پین لے رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ خود ایویڈنس بھی اکٹھے کر رہی ہے, ہاسپٹل میں بھی جا کے ایویڈنس اکٹھے کر رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک تبدیلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ایک پین لینا بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک مثبت میرے خیال میں ایک پیغام بھی ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے خاص طور پر. اور باقی وہ تمام لوگ جو ظاہر ہے ایک اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر نو ٹالرنس ہے سی ایم صاحبہ کی جانب سے کہ اگر کچھ بھی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے تو مکمل طور پر کسی قسم کی نہ کوئی برداشت ہے, نہ کسی قسم کا ٹائم ضائع کرنا ہے. جیسا کہ 7 تاریخ کو اپلیکیشن آتی ہے, فوراً ہی ایف آئی آر ہو جاتی ہے کیونکہ خاتون کا معاملہ ہوتا ہے. تو خدارہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی میں حقدار ہیں, تو اس کا غلط استعمال نہ کریں, چاہ کہ آگے جا کر جو ہے وہ ادارے بھی اس چیز کا نوٹس لینے لگ جائیں کہ یہ تو جھوٹی ایف آئی آر آ جاتی ہے, سی ایم صاحبہ خود بھی کہنے لگ جائیں کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اس چیز کا جو ہے فائدہ نہ اٹھایا جائے, غلط استعمال نہ کیا جائے. باقی جو عثمان ہے ان کی فیملی سے بھی ہم بات چیت کریں گے, وہ کیا کہتی ہے, جہاں پر یہ واقعہ جنت بی بی کے متعلق ہوا ہے وہ گھر بھی دکھائیں گے, اور جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں بھی ہم جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. عثمان, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی بیگم کے ساتھ جو ہے کروایا, اس عثمان کی والدہ, ان کے والد, ان کی پوری فیملی یہاں پر موجود ہیں. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصل واقعہ تھا کیا, لڑائی کب سے شروع ہوئی اور مسئلے مسائل کیا تھے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. ماں جی, یہ کیا کیا عثمان نے, آپ کے بیٹے نے؟ میرے بیٹے نے کچھ بھی نہیں کیا, بس اس عورت نو راضی رکھدا رہا. ماں پیو نے بھی چھوڑ دیتا, بھیناں نے بھی چھوڑ دیتا, بس اس عورت ہی کملا چلا ہویا رہا. تو اس عورت نے انہیاں بربادیاں ہی لا چھڈیاں نے. ویکھو صبح وہ کام تے جاندا سی, جے شام نو آوندا سی